تو عشق و شاعری دونوں کی تقویم میں زمانوں کا حساب ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ خاص طور پر بڑی شاعری میں یہ نہیں ہوتا کہ شعور ایک زمانے میں محصور ہو کر رہ جائے۔ کتنے اگلے پچھلے دیدہ نادیدہ زمانے شعروں کی تہ میں پڑے کروٹیں لیتے رہتے ہیں۔ غالب نے یہ دعویٰ کرنے سے پہلے آخر کچھ محسوس کیا ہی ہوگا کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ سن 57 کا سانحہ تو اس وقت کچھ ایسا دور نہیں تھا، آنے والے وقت کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ سو اس آنے والے وقت کی دھندلی تھی یا روشن تصویر غالب کے شعروں میں نظر آ رہی تھی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مگر اب تو ہم غالب کے زمانے سے دور فاصلے پر کھڑے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آج کی اپنی ابتلا کے بیچ ہمیں اچانک غالب کا یا میر کا کوئی ایسا شعر یاد آ جاتا ہے جو ہمارے عہد کی، ہمارے احوال کی تفصیل کرتا نظر آتا ہے؟ آخر ہمارے قریبی زمانے میں ہونے والی عصری شعور والی اتنی شاعری ہوئی ہے، ہمارا حافظہ اس سے کیوں کنی کاٹ کر نکل جاتا ہے؟ اس مضمون کی ابھی اور شرح ہیں، مگر عالمی ادب والی پھانس میرے اندر رڑک رہی ہے، اس کے باب میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ اصل میں یہ عالمی ادب کا سودا ہم پہ نیا نیا سوار ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس کا ایسا زیادہ احساس نہیں تھا۔ ہر چند کے اس روایت سے اتنے بے خبر بھی نہیں تھے۔ ہم جب عالمی ادب کہتے ہیں تو کون سا ادب ہمارے پیش نظر ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن فوراً مغرب کی طرف جاتا ہے۔ ادب کی وہ روایت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے جو اپنے شاہکاروں کے ساتھ مغرب میں پروان چڑھی ہے۔ اس روایت نے یورپ میں کیسے کیسے جنات پیدا کیے، ان کے عقب میں یونان کے کتنے جنات کھڑے ہیں، ہومر ہے، سوفوکلیز ہے، ان کے یہ ہیں۔ اس کے بعد یورپ کی طرف آ جائیے، اس میں تو بھلے وقتوں میں یہ روایت ہماری رسائی سے بہت پرے نظر آتی تھی۔ اب یہ ہے عالمی ادب، اور آج بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ اس روایت تک کیسے پہنچا جائے اور عالمی ادب میں ہم کیسے اپنا مقام پیدا کریں، تو یہ مسئلہ سے ہم دوچار ہیں۔ اور اس روایت کا معاملہ اس قسم کا ہے کہ وہ جو ہماری داستانوں میں آتا ہے ذکر کہ جیسے 7 سمندر پار ایک صحرا ہے، صحرا سے پرے ایک جنگل ہے، جنگل سے ادھر ایک پھلتا پھولتا باغ ہے، باغ کے اندر آسمان سے باتیں کرتا ایک درخت ہے، درخت کی سب سے اونچی شاخ میں ایک پنجرا ہے لٹکا ہوا ہے، پنجرے میں بند ایک طوطا ہے۔ ہمارے لیے عالمی ادب بھی اس داستانی طوطے کی مثال ہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اس طوطے تک ہماری رسائی کہاں ہو سکتی ہے، سو ہم اپنے میر و غالب کے ساتھ خوش تھے۔ ہمارے ادب کے جنات یہی تھے۔ ان کے عقب میں دور ایران میں کچھ جنات ہماری روایت کے پیچھے کھڑے تھے، حافظ، سعدی، رومی، عطار، فردوسی۔ اور غالب نے ہمیں بتا رکھا تھا کہ شاعر کی انتہا یہ ہے کہ وہ فردوسی بن جائے۔ پھر فراق صاحب نے اردو والوں کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کیا، لان تان کی، اور کہا کہ اس دھرتی کے جو دیو قامت قدماء ہیں، کالی داس ہے، سورداس ہے، تلسی داس، کبیر، یہ کہاں ہے؟ سو ہم نے انہیں بھی قبول کر لیا کہ چلیے یہ بھی ہو۔ سو ہم اپنی مشرقی جنات کے سائے میں سانس لے رہے تھے۔ ایسے میں یکایک پتہ چلا کہ ساری دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ایک ہی گاؤں میں ہونے کے ناطے ہم چشمے زدن میں مغرب کے کتنے قریب آ گئے تھے۔ پھر بدلتا وقت دیکھ کر ہمارے سابق فرنگی آقاؤں کے رویے میں نرمی پیدا ہو گئی۔ پہلے تو وہ ہندوستان میں جو انگریزی لکھنے والے تھے ان کو خاطری میں نہیں لاتے تھے۔ اب انہوں نے ان کی انگریزی کے لیے اپنے یہاں ایک گنجائش پیدا کر لی اور ایک اصطلاح وضع کی، تھرڈ ورلڈ لٹریچر۔
تو تھرڈ ورلڈ لٹریچر کے لیبل کے ساتھ ایک ڈبہ ادھر بر صغیر کے انگریزی لکھنے والوں کے لیے ریزرو کر دیا گیا، بلکہ اکا دکا کو وہ انعام بھی ایک آدھ انعام بھی مل گیا جسے بوکر پرائز کہا جاتا ہے۔ تو گلوبل ولیج میں رہتے ہوئے اب اس خطے ارض کے انگریزی میں لکھنے والوں کی عزت میں کتنا اضافہ ہو گیا، اور جس کسی کو یہ انعام مل گیا اسے تو واقعی سرخاب کا پر لگ گیا اور عالمی ادب کی روایت میں اسے اپنا مقام نظر آنے لگا، اور اب عالمی ادب کے طوطے تک رسائی کتنی آسان نظر آنے لگی تھی۔ مگر جب آر کے نارائن کا انگریزی میں لکھا ایک ناول شائع ہوا، یہ اب سے پہلے کی بات ہے، اور اس کا عنوان ہے بیچلر آف آرٹ، اور وہ شائع ہوا تو اس پر جو اس زمانے کا ایک تامل زبان کا جو بہت بڑا افسانہ نگار تھا اس شہر کا، اس کی رائے سن لیجیے۔ یہ تھے، ان کا نام میں ٹھیک طریقے سے انگریزی میں تھا، وہ میں آپ کو پیلومتی متل، تو انہوں نے اس پر بہت مساحت کا اظہار کیا کہ آر کے نارائن کے ناول کی انگریزی حلقوں میں بہت آؤ بھگت ہوئی ہے، اور اس پر انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹکڑا لگایا کہ جو خیالات اور احساسات اس زبان میں ممکن ہے جو ان لوگوں کے دلوں کے ساتھ گھلی ملی ہو، صرف ایسی تحریر جو ہے وہ ادب کا مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ تو یہ بیچلر آف آرٹ جو نارائن کی مہارت اور چاقو دستی کا ثبوت تو ہے، لیکن جو کہانی یہاں رقم ہوئی ہے وہ مجھے جعلی کاروبار نظر آتی ہے، کیونکہ شری نارائن نے ہمارے ملک کے حال احوال کو انگریزوں کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مگر جب یہ ناول شائع ہوا تھا تب سے اب تک پلوں کے نیچے سے پانی بہت بڑھ گیا ہے، اور ہندوستان کے انگریزی ناول نگاروں پر بہت داغ کے ڈونگے برس چکے ہیں۔ اب یہ اس افسانہ نگار کی بات انہوں نے ایک کان سنی اور دوسرے کان اڑا دی۔ میں نے یہ اقتباس ایک جو وہاں کا ایک اسکالر ہے، بڑے اسکالر ہیں سشر کمار داس، ان کے خطبے سے میں نے یہ اقتباس نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس پر تبصرہ یوں کی ہے کہ ہندوستان کے ابتدائی انگریزی لکھنے والے کم از کم اپنی زبان سے تو آشنا تھے، مگر یہ بعد کے انگریزی کے لکھنے والے جو ہیں ان کا تو بس ایک ہی زبان پر گزارا ہے، وہ انگریزی۔ ہندوستان ان کے لیے بس ایک موضوع ہے، ایسا مال جس کی بین الاقوامی منڈی میں بہت مانگ ہے۔ خیر اب تو پاکستان میں بھی یہ وقت آن پہنچا ہے، پاکستان سے انگلستان تک ابھی ہمارے نوخیزوں نے انگریزی ناول کے میدان میں نیا قدم رکھا ہے، لیکن قدم رکھتے ہی پاکستان سے انگلستان تک ان کی بھاگ ہونے لگی، یعنی آنے واحد میں عالمی ادب کی منڈی میں وہ پہنچ گئے۔ ایک اردو والے ہیں کہ پھرتے ہیں بھی کوئی پوچھتا نہیں۔ ہر چند کے ہمارے قاضی صاحب ہمیں یہ بتا گئے ہیں کہ ہمارے اردو کے افسانہ نگار، ہمارا اردو کا افسانہ جو ہے وہ مغرب کے افسانے سے آگے نکل گیا۔ اب یہ جو ہے بڑے پریشان کن کے احوال ہے، اور میں ایک وضاحت کر دوں چونکہ میں بھی افسانہ لکھتا ہوں کہ حاشا اللہ میرا افسانہ جو ہے اب مغرب کے افسانے سے آگے نہیں نکلا ہے، اور وہ بہت پیچھے ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ وہ یہ ہمارا سارا اردو افسانہ اردو زبان میں ہے، سو عالمی ادب کی منڈی میں کیسے پہنچے؟ سو اب سب اچھے برے افسانہ نگار، شاعر دھڑ دھڑ اپنی کلام کا، اپنے افسانے کا، اپنے ناولوں کا اچھی بری انگریزی میں ترجمہ کروا رہے ہیں، اور میں یہ سوچ کر ڈر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اس مال کی کھپت عالمی ادبی منڈی میں نہ ہوئی تو یہ سیلاب بلا کس گھر جائے گا۔ بات یہ ہے کہ عالمی ادبی منڈی والے نواحی بستیوں سے آنے والے مال کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں اٹھا لیتے۔ قاضمی صاحب کی سفارش برحق، مگر وہ خود بھی تو جانچتے پرکھتے ہیں۔ ویسے ان کا طریقہ یہ ہے
کہ آج کل کے ایشیائی افریقی لکھنے والوں کے سلسلے میں وہ ہونہاروں کو نوازتے ہیں بشرطے کہ وہ انگریزی میں روا ہوں، مگر ان کی نظریں کچھ قدماء پر بھی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں وہ سوچ سمجھ کر کوئی ایک دانہ اٹھا لیتے ہیں، ایک وقت میں کوئی ایک دانہ منتخب کرتے ہیں، اس پر فریفتگی کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے آج کل مولانا جلال الدین رومی پر ریجھے ہوئے ہیں۔ انہیں نیا پرانا کر لیں، پھر کوئی اور دانہ چنیں گے۔ مگر میری نگاہ نہیں سوئے لندن و پیرس۔ فکشن میں یہ جو عرب و عجم سے لے کر پراچین بھارت داستانوں، حکایتوں، کتھا کہانیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، تو میرے لیے تو یہی عالمی ادب ہے۔ میں نے اب تک اس سے کتنا فیض اٹھایا ہے۔ عالمی ادب کا مغربی گلیمر اپنی جگہ، اس کے شاہکاروں کی قدر و قیمت سر آنکھوں پر، ایلیٹ، برحق، اوڈیسی، واہ واہ، سبحان اللہ، مگر یہ جو شاہ نامہ، مہابھارت جیسے ہیں نام کے ساگر امڈے ہوئے ہیں، جن کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے، نہ تھا کا پتہ چل رہا ہے، نہ پاٹ کا اندازہ ہو پا رہا ہے، تو میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ساگر سے کیسے پار اتریں۔ باقی عالمی ادب کی منڈی میں اس کی کیا قیمت لگتی ہے، یہ عالمی ادب کے رسیا جانیں۔ عالمی ادب کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، عصری تقاضے کیا ہوتے ہیں، کیا ہونے چاہیے، اور اردو ادب کی صورتحال جو موجودہ ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے انتظار حسین صاحب اپنا صدارتی خطبہ پیش کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہلے سیشن میں جو بھی مقالے یہاں پیش کیے گئے بہت گراں قدر تھے، اور اس نے اس موضوع کی جو وسعت ہے اور افادیت ہے اس کو بہت احسن طریقے سے اور اس کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا سیشن ہوگا، اس کا عنوان ہے اردو ادب میں خواتین کی حصہ داری، اور اس کی صدارت کریں گی بھارت سے آئی ہوئی ہماری ممتاز افسانہ نگار محترمہ جیلانی بانو، اور اس کے اسپیکرز میں جناب زبیر رضوی، جناب ڈاکٹر سلیم اختر اور جناب محترمہ زائدہ ہنا شامل ہیں۔ یہ ایک وقفہ ہونا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک اچھی خبر، یا میڈیا کی زبان میں ایک بریکنگ نیوز، کہ زہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے کانفرنس میں، اور اس سیشن کے بعد اب زہرانہ ہوگا۔ جو ہمارے معزز شرکا یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی زہرانے کا اہتمام ہے، اور وہ عقبی حصے میں ہے، جبکہ ہمارے مندوبین جو آئے ہوئے ہیں دنیا بھر سے، اہم اسکالرز ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے ہمارے رائٹ سائڈ پر جو آپ کا لیفٹ پڑے گا وہاں اہتمام ہے۔ تو براہ کرم آپ تمام لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں زہرانے کے لیے اپنے عقبی حصے کی طرف، اور میں تمام اپنے صاحب صدر اور مقررین سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی زہرانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ شکریہ۔